اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کے 13 پارٹ مکمل ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 14 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ فریش ہونے کے بعد ارسلان نے نوافل ادا کیے، پھر وہ دونوں فلیٹ سے باہر نکل آئے۔ ایئرپورٹ سے فلیٹ تک ریحان کے دوست ڈیوڈ نے ان کو پہنچایا تھا، باقی کے سارے رستے بھی سمجھائے تھے۔ ان دونوں کا ایڈمیشن تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب آگے کے امور دونوں نے مل کر ہی دیکھنے تھے۔ نیچے آ کر ان دونوں نے ایک ایشین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، پھر مل کر کوئی اسلامک سینٹر ڈھونڈنے لگے جہاں وہ اپنی نماز کے اوقات اور باقی کے عبادات بھی ادا کر سکیں۔ قریب ہی انہیں ایک اسلامک سینٹر نظر آیا۔ وہاں کے ہیڈ عارف علی کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، وہ وہاں امامت کرتے تھے اور اس سینٹر کے چیئرمین بھی تھے۔ نکاح، نماز جنازہ اور دوسری اسلامی عبادات ان کی سرپرستی میں ہی ہوتی تھی۔ انہیں جان کر خوشی ہوئی کہ وہ حضرت بنگالی ہیں۔ کافی دیر وہ دونوں عارف علی سے باتیں کرتے رہے کیونکہ بنگالی زبان وہ آسانی سے سمجھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا۔ کمیونٹی کے کافی لوگ اسلامک سینٹر میں نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان دونوں نے بھی سب کے ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ دونوں مارکیٹ کی طرف چل نکلے۔ جنرل سٹور سے کھانے پینے کا ضروری سامان خریدا، بک سٹور سے اپنی ضروری کتابیں لیں اور ضرورت کا چند چھوٹا چھوٹا سامان خرید کر فلیٹ کی طرف واپس چل دیے۔ فلیٹ پہنچ کر انہوں نے کچھ ہی دیر میں کچن کی سیٹنگ کی۔ کھانا بنانا دونوں کو ہی نہیں آتا تھا، مگر یہ کام کرنا ہی تھا اب۔ بہرحال آج دونوں کھانا بازار سے لے آئے تھے، البتہ ساتھ ساتھ دونوں اپنے موبائل فون پر ریسیپیز ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے۔ شہزیب نے کھانا برتنوں میں نکالنا شروع کیا۔ گھڑی پر 8 بج رہے تھے۔ میں مناہل کو کال کرتا ہوں، صبح سے اس کا دل بے چین تھا۔ آج شہزیب اور وہ دونوں مسلسل ساتھ ہی تھے، اس لیے 1 منٹ کے لیے بھی تنہائی میسر نہ آئی تھی، مگر اس نے کال کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا مناہل منتظر ہوگی اور مناہل سے کہیں زیادہ کوئی اور بھی۔ وہ زیب کو ایکسکیوز کرتے ہی ٹیرس کی جانب چل دیا۔ ٹیرس کچن سے تقریباً اتنا دور تھا کہ اس کی آواز شہزیب تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ اس نے کال ملا دی۔ دوسری جانب ردا اور مناہل ابھی تک منتظر تھی۔ انہوں نے ابھی رات کا کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ صبح سے انتظار کر کر کے ردا مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے کال کر کے اپنا ڈرائیور بلا لیا تھا۔ وہ گھر کے لیے نکلنے ہی والی تھی کہ موبائل فون پر بیل ہونے لگی۔ بھائی کی کال آ گئی۔ مناہل نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھتے ہی تقریباً نعرہ لگایا تھا۔ فوراً ردا واپس پلٹی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت کنٹرول سے باہر تھیں۔ مناہل نے ایک نظر ردا کا خوف سے لبریز چہرہ دیکھا، پھر بنا وقت ضائع کیے کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ رسمی دعا سلام کے بعد وہ فوراً ہی اصل بات کی طرف آئی۔ آپ نے گفٹ کھولا تھا یا بھول گئے؟ دوسری جانب 2-3 سیکنڈ کی خاموشی چھا گئی۔ بھائی، مناہل نے دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ ایک ہاتھ دل پر اور دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے وہ اس کے قریب ہو گئی۔ اکیلی ہو تم یا پاس کوئی اور بھی ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ ردا سنتے ہی مناہل کو اپنا بتانے سے منع کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ جی میں اکیلی ہوں، ابھی بابا واپس نہیں آئے آفس سے۔ اس نے بہانہ گھڑا۔ اچھا، دوست کہاں ہے تمہاری؟ کافی دیر انتظار کرتی رہی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے واپس گئی ہے۔ اچھا ہوا چلی گئی۔ مناہل کو اس جواب کی توقع نہ تھی۔ ردا کے دونوں کانوں میں جیسے ہی جملہ پڑا، نہ جانے کہاں سے آنکھوں میں پانی امڑ آیا۔ اسے لگا اس کا کھڑا ہونا اب سے۔ مناہل نے ردا کے حال کا جائزہ لیا تو اس نے نظریں چرا لیں۔
क्या मतलब भाई, आपने गिफ्ट पैक खोल लिया था ना? मनाहिल के दिल में भी वसवसों से उठने लगे। हाँ मेरी जान, खोल लिया है, तुम परेशान बिल्कुल नहीं हो। वो वॉच मेरे पास है, बल्कि मेरी कलाई में बंधी हुई है। इस वक्त अरसलान ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी पर नजरें जमाए कहा। रिद्दा ने फौरन झुकी हुई आंखें ऊपर उठाकर मनाहिल की जानब देखा। तो तो आप ऐसे क्यों कह रहे थे? उसे हैरत हुई। देखो मनाहिल, मेरा बच्चा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अभी छोटी हो, मगर उम्मीद है तुम मेरी बात समझ जाओगी। अकरम अंकल और उनकी फैमिली के हम पर बहुत एहसान आते हैं। मैं नहीं चाहता मैं रिद्दा से उसे कोई सिलसिला रवा रखूं और इस बात का आगे चलकर नेगेटिव इश्यूज बने। मैं खुद भी रिदा को पसंद करता हूँ, मगर आज तक ऐसी कोई भी बात अपने जहन पर लाने के बारे में मैंने नहीं सोचा, ना मैं ऐसा सोच सकता हूँ। मैं अंकल आंटी के एतबार और शहजेब की दोस्ती को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। तुम समझ रही हो ना? जी भाई, मैं समझ रही हूँ। रिद्दा को मेरा मैसेज दे देना। अगर उसके लिए मेरे इंतजार करना पॉसिबल है तो जरूर करें। मैं जब किसी काबिल होकर वापस लौटूंगा तो फिर अंकल अकरम से उसका हाथ मांगने के लिए कभी इनकार या किसी किस्म की शर्मिंदगी का खौफ मेरे दिल में नहीं होगा, बशर्तिया ये कि वो मेरी किस्मत में हुई तो। आप सच कह रही हैं भाई, मनाहिल ने रिद्दा की जानब देखते हुए चहक कर बोला, जबकि रिद्दा के कानों में बस एक ही जुमला मुसलसल गूंज रहा था, मैं खुद भी रिद्दा को पसंद करता हूँ। जी गुड़िया, मैं भी बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बस तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारे और तुम्हारी सहेली के नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए। बस यही तुम दोनों के प्यार का इम्तिहान है। अब देखते हैं किसके के प्यार में ज्यादा ताकत है। ये तोहफा मैंने रख लिया है, अपनी दोस्त को बता देना, और ये सारी बातें भी अपनी दोस्त को समझा देना। वो सब तो ठीक है भाई, मगर फर्ज करें अगर आप किसी गोरी के चक्कर में पड़ गए तो? मनाहिल ने बहुत मासूमियत से कहा। उसे खुद भी समझ न आया कि ये जुमला कैसे उसकी जुबान से फिसल पड़ा। रिद्दा ने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए मनाहिल को घूरा, जबकि वो बात कर देने के बाद मुंह पर हाथ रखकर रह गई। अरसलान का एक बुलंद कहका उसकी समाज से टकराया। उसकी बात पर महज खिलखिलाकर हंस पड़ा। चलो ठीक है चलाकू मासी, खाना रेडी है, मैं बाद में कॉल करूंगा। सॉरी भाई, मनाहिल को शर्मिंदगी हुई। इट्स ओके गुड़िया। अरसलान के लबों पर एक बार फिर हंसी उभरने लगी, मगर वो दोबारा हंसकर मजीद उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अल्लाह हाफिज, उसने मुख्तसर कहकर कॉल बंद करनी चाहिए। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। कॉल बंद करते ही रिदा और मनाहिल खुशी से एक दूसरे के गले लगी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ मोनी, मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं बता सकती, रिदा ने उससे अलग होते ही नम आंखों से कहा। ऐसे ही खुश रहो, देखना पता भी नहीं चलेगा ये 6 साल कैसे गुजर जाएंगे। मनाहिल ने चुटकी बजाई। फिर मैं तुम दोनों की शादी पर डांस भी करूंगी, लहंगा भी पहनूंगी, बल्कि बल्कि वो सारे ड्रेसेस लूंगी जो तुम्हारे लिए लेंगे। उसने चखते हुए फौरन मुस्तकबिल की प्लानिंग कर दी। रिदा जवाब में खुशी से उसे देखने लगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, कल मिलेंगे यूनी में। रिदा ने बेड पर पड़ा हैंड बैग उठाया। हाँ चलो ठीक है, जाओ अब तुम। मनाहिल उसके गले मिली। रिदा ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल पड़ी। वो रात रिदा और अरसलान दोनों ही ने जाकर गुजारी थी। रिदा ने इजहार कर दिया था और अरसलान ने इकरार। मैं आपका आखिरी दम तक इंतजार करूंगी अरसलान। मैंने हमेशा अल्लाह से मांगा है आपको। जिस तरह आज आपने मुझे मायूस नहीं किया, मुझे यकीन है मेरा रब भी कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। वो कमरे में चुप लेटी छत को घूर रही थी। उसने करवट बदली। वो जेरे लब खुद से मुखातब थी। उसने अपने करीब रखा कुशन उठाया, फिर सीने से भींचकर उसमें अपना चेहरा छुपा लिया। वो सोना चाहती थी, मगर खुशी ऐसी थी कि नींद आंखों से कोसों दूर थी।
کھانا کھانے کے بعد ان دونوں نے فلیٹ میں ہی نماز پڑھی۔ کچھ عرصے سے وہ اپنے دل میں ردا کے لیے محبت کی اٹھتی چنگاری کو اندر ہی اندر بجھا رہا تھا، مگر آج اس کے دل کی دھڑکن عجیب ہی دن میں مچل رہی تھی۔ ردا ایک مکمل لڑکی تھی، ایسی لڑکی جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ با کردار اور پروکار شخصیت کی حامل بھی تھی۔ ان چاروں نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارا تھا۔ وہ زیادہ نہیں مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ اگر اس کی شریک حیات وہ بن گئی تو کم از کم اس کی ماں کی طرح بے وفائی نہیں کرے گی، کبھی کسی دوسرے کے لیے اپنے بچوں کو پھینک کر نہیں جائے گی۔ اسے ردا کی امی بہت پسند تھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی، اتنی اچھی کہ بعض اوقات اس کی آنکھوں میں یہ سوچ کر حسرت سے نمی اترنے لگی کہ کاش میری ماں بھی ان جیسی ہوتی، مگر یہ کمبخت کاش بہت سی خواہشات کا قاتل ہوتا ہے جو اپنے بعد فل سٹاپ لگا لیتا ہے، مگر نہ پیچھے کچھ چھوڑتا ہے نہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس نے نماز کے بعد آج دعا میں پہلی بار ردا کو اللہ سے مانگا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اسے ضرور حاصل کر لے گا۔ اسے آنے والا وقت بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، جو گزرتے لمحوں کے ساتھ سارے دکھوں اور سکھوں کا پیام بن کر آ رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.